بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1653 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 37 چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ اور یاد کریں جب تقولو پیغمبر آپ کہہ رہے تھے، للذی اس شخص سے کہ انعم اللہ نے انعام کیا علیہ اس پر، وانعمت اور آپ نے بھی انعام کیا علیہ اس پر، امسک تو روکے رکھ علیہ اپنے پاس زوجک اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا اپنے دل میں، ماللہ وہ بات کہ اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا اسے، وتخشى الناس اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ احق حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ان تخشا آپ ڈریں اس سے، فلما پھر جب قضا زید نے پوری کر لی منہا اس سے، وطرن اپنی حاجت، زوجنا کہا ہم نے آپ کا اس سے نکاح کر دیا، لکی لا تاکہ نہ ہو علی المؤمنین مومنوں پر، حرج کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، اذا قضوا جب وہ پوری کر لے منہن ان سے، وطرن اپنی حاجت، وکان امر اللہ اور اللہ کا حکم ہے، مفعولا پورا کیا ہوا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، تو کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی اور آپ نے بھی احسان کیا تھا کہہ رہے تھے۔ نمبر 2، اپنی بیوی اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ تیسری بات، تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا۔ چوتھی بات، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پانچویں بات، جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا۔ چھٹی بات، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ ساتھی بات، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر تو عمل ہو کر ہی رہنا تھا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت کے شان نزول سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کرا دیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ تفصیلاً ذکر یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا احسان تو ان پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچا دیا اور انہیں اسلام سے بھی مشرف فرمایا، اس طرح کہ وہ اسلام لانے والے پہلے 4 افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر احسان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور ان کا نکاح بھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کرا دیا۔ لیکن چند وجوہات کی بنا پر حضرت زید رضی اللہ عنہ و حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے درمیان کا یہ نکاح باقی نہ رہ سکا، یہ نبھ نہ سکا رشتہ، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت زینب بنت جہش کی شکایت کرنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ اس پر یہ آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زینب رضی بنت جہش رضی اللہ عنہا کی محبت پیدا ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے دل میں جو چھپایا تھا اللہ اسے کھول دینے والا تھا۔ لیکن صاحب تفسیر منیر نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ مجھے بہت بہتر معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہتے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب سے طلاق لینے کی بات کہنے آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا جائے گا اگر انہوں نے طلاق دی، اور چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے تو عرب میں اس وقت منہ بولے بیٹے کو خاص بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، اور جس طرح خاص بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد بھی نکاح حرام ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بارے میں بھی اس وقت عرب کا یہی خیال تھا۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد تو قریش کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ ڈرنا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے چاہیے، وہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے، لیکن آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہے۔ لیکن آخرکار وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ زوجنا کہا یہ نکاح جو ہوا خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور ان کا ولیمہ ایسے کیا جو کسی اور ازواج کا نہیں کیا، آپ نے ایک بکری ذبح فرمائی۔ اسی بات پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا دوسری ازواج پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تمہارے اولیاء نے کروایا، لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ہی فرما دیا۔ اس نکاح کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط عقیدے کو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم اور عقیدے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا، اور ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قائم کر دی۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے جبکہ اپنے غرض ان سے پوری کر لیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو مثبت انداز میں سوچتے ہوئے ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔